یہ دنیا کے حساب میں سب سے بنا کے رکھو، اور خدا سے بنا کے رکھو، جو تم سے خدا سے بنا سکو، جو نہیں بناتا اسے دور کی سنا، سب سے نہیں بنانی ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ہاں یہ مسالے چھوڑ دو، تم قرآن حدیث کے مطابق چلو، کہ جس نے پیدا کیا وہی تم کو اچھی زندگی دے سکتا ہے، اس کی بات مان۔ دوسرے تم کو اچھا ماحول، اچھی زندگی، خوشحالی نہیں دے سکتے، یہ اللہ دے سکتا ہے، اللہ نے تم کو بنایا، وہی تمہارے اس اسباب کو جانتا ہے، کون سے اسباب تمہارے لیے اچھے ہیں، کون سے نقصان دہ ہیں۔ ہاں یہ کچھ عقل کرنی چاہیے، اور اس میں تم کو ثبوت جو پیش کریں گے حضرت میں دنیا کی کوئی شخصیت نہیں پیش کر سکے گی، کہ سراپا رحمت ہے۔ یہ ایسی رحمت میں دل میں گھس جائے نا، میرے خیال تم کو جیلوں میں ڈالے، جہنم میں ڈالے، آگ اثر نہیں کرے گی۔ لاکھوں غم اوپر سے گزر جائیں گے، اثر نہیں کریں گے۔ ہاں کہ تمہارے دل کو انہوں نے لے لیا، محفوظ کر، دل پر تو سارا چلتا ہے نا مسئلہ، غم، خوشی، دکھ، اس یہی متاثر ہوتا ہے ہر چیز سے۔ یہ تمہارا انہوں نے محفوظ کر دیا، تو وہ کیا چاہیے؟ اور اسی سے انسان پریشان رہتا ہے، آج خوشی ہے، آج غم ہے، آج صدمہ، آج کیا ہے، وہ اس کو ٹھیک کر دیتے، جن کا کام ہے فیض دینا، بہت بڑی چیز ہے۔ تیرے فیض کا کرشمہ تو حاصل کرو نا، پھر دیکھو فرق۔ صحابہ کو یہ حاصل ہوا تھا تو ایسے ہو گئے تھے نا، اسی جنت ونت کو نہیں کہتا تھا، آپ جنت کی بات تو دور کی ہے، یہ جو میں سوچتا ہوں مجھے آپ کی سوچیں چڑھی لگ رہی ہیں، کہ اتفاق سے اب انسان کوئی کسی جیسے راہ گزر میں ملاقات ہو جاتی ہے، اب پھر میرا بنے گا کہ اگر آپ سے دور ہو گیا، جنت مانگنا کوئی حرام تھی؟ کہتا بھی سوچتا رہتا ہوں، کیا ہو جائے گا، ساتھ رکھیں گے، کچھ بتایا بھی، ہم بھی یہی سوچتے رہتے ہیں ہر وقت۔ مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے عبادت، تو تمہارا میرا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن فخر نہیں کرتا، مجھے سوچ چلتی رہتی ہے، نیند سے اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، پھر بہت پریشان ہوتا ہوں۔ تجھ کو یہ سوچنی چاہیے، تو کھجا وہ کھجا۔ پھر کہ کرم کو سوچتا ہوں تو کہتے کرم والی تو بات تو ہے نا، پھر دل تھوڑا مطمئن ہو جاتا، یہ کچھ کرم ضرور ہوگا، اگر کچھ ہے بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، نہ ہوتا تو بیٹھ سکتے، لوگ بیٹھ سکتے ہیں صبح سے شام تک بیٹھا ہی رہتا ہے، خوشی رہتا ہے، یا غمگین کی تو غم ہے تو ان کا، تو خوشی ہے تو ان کی ہے۔ ہاں صحیح بات، ایسا نہ ہوتا تو دوسرے کیا، جس کا غلبہ ہو وہی باتیں کرتا ہے نا۔ اب تم سے 14 سال سے پوچھ رہا ہوں، یہی مسئلہ ہمارا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اب یہ موت بتائے گی کیسے حل ہوگا؟ ہاں فیصلہ کن موت چیز ہے نا، موت تک انسان بہت خطرے میں ہوتا ہے، ہاں اسے بدل نہ جائے موت سے پہلے یا موت کے وقت۔ ہاں دل ہے نا، کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے، یہ ہوتا ہے۔ اکا دکا صحابہ کے واقعات سے وہ بدل گیا حضرت محمد مصطفیٰ سے، بتاؤ نمازیں پڑھ کے دیکھنے کے بعد اکا دکا واقعات، تو پھر خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو پھر ڈرتا رہے نا کہ میں اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں، اتنے نفل پڑھ لیتا ہوں، یا مجھے زیارتیں ہو گئی، سر جو زیارتیں ہو گئی، پھر بھی جب تک موت کا فیصلہ نہیں آتا تو کس حالت میں جاتا ہے، ڈرتا ہی رہا۔ عین موت کے وقت صحابی نے خودکشی کر لی تھی، بتاؤ، عین موت کے وقت، ہاں کہ لحظے ہی تھے، کوئی لمحہ ہی تھے، بس نہیں وہ برداشت ہوئے زخم، اور خودکشی کا وہ جہنم میں بے مدت بلا حساب رہے گا کتنی۔ ایک نصرانی ہو گیا تھا، اکا دکا سب نہیں ایسے، تو یہ ڈر کی باتیں ہیں نہیں، مجھے زیارت ہوتی ہے، مجھے جذبات آیا، مجھے شکر کرے اور ڈرتا رہے، دل کے ہے سب، اگر ہٹ گیا تو پھر کہیں لگ جائے، دنیا کی طاقت نہیں ہٹا سکتی اس کو، اور ہٹ جائے تو دنیا کی طاقت نہیں لا سکتی، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ یہ ہر وقت احتیاط اور غرور میں نہ آیا کرے، ہاں یہ پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہاں بس ہر وقت کہ اللہ فضل رحم، جب تک یہ موت کا تم عبور نہیں کرتے، اس بارڈر کو اس ہاتھ سے نہیں نکلتے، بس بڑی سوچ میں رہنا چاہیے۔ اسی کا موت کو بہت یاد کرو، اسی کا انما الاعمال بالخواتیم، کیوں فرمایا آقا نے کہ موت کے خاتمے پر تم دیکھو تمہارا کون سے عمل پر تم اللہ سے ملاقات کرتے ہو، اچھے عمل پر برے عمل پر، کس حالت میں مرتے ہو۔ ایسے ہوا بھی ہے نا اکا دکا، یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے لگے تو ہوئے، امید تو ہے، کہتے اگر
کسی چیز کا میلان ادھر ہے تو ادھر گرے گی، ادھر ہے تو ادھر گرے گی، لیکن کبھی زوردار ہوا ہے اس کو ادھر سے ادھر گرا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تقدیر کوئی ایسی مشکل چیز ہے، اس میں آدمی بات نہیں کر سکتا، ہاں اس میں بحث سخت بنا، اس کو سوچنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کرم کرے گا بس۔ اگر اس طرف سے آپ کا مسئلہ مضبوط ہو گیا تو بہت امید ہوتی ہے 100% سے زیادہ، اگر انسان کا دل مائل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف، ہاں علامتیں بھی ہوتی۔ اگر ادھر مائل نہیں ہے، لاکھ نماز روزہ ہے لیکن اس کو خطرہ ہی خطرہ، کہ ادھر اس کا دل مائل نہیں ہوتا، ہاں بعض لوگ نہیں مائل ہوتا، اس کو بعض کا مائل ہوتا ہے۔ اگر مائل ہونا شروع ہو گیا سمجھو ایک بہت بڑی رحمت کا دروازہ تم پر کھل گیا۔ ہاں یہ سہارا اتنا مضبوط ہے کہ یہ آپ کو ضمانت دے سکتے ہیں موت کی، حسن الختام کی دے سکتے ہیں۔ تم کو جنتی ہونے کی دیا نہیں صحابہ کو، بعضوں کو، ہاں ادھر سے تم کو، اور بعضوں کو خفیہ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے مشاق سے سنا ہے، بعضوں کو ڈالیا کچھ ایسے خوف رہے کہہ دیتے اس کو، یہ تمہارا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا، نہ ڈرو۔ بس اگر انہوں نے کہہ دیا پھر ڈرنا چاہیے، وہ حیات النبی ہیں، دلوں کے حال جانتے ہیں۔ ایسے واقعات پہلے سنے ہیں آپ کو، کتابوں سے بھی ثابت ہے، پتہ ہے تو ان کو کہہ دیتے ہیں۔ جس کو واقعہ سنایا تھا اس کے دل میں فقط تھا، اس کا دل مائل تھا، بادشاہ تھا لیکن اولیاء اللہ تھا، وہ خوش نصیب تھا۔ اس نے دیکھا اپنی فوج کو کہ دل میں خیال آیا، کاش تو کہ یہ فوج میرے پاس ہوتی، میں اس فوج کو لے کے امام حسین پر نثار ہوتا، اولاد رسول پر بہت ظلم ہوا تھا، کاش اس وقت ہوتی میں ان کی مدد کرتا۔ اب بتاؤ کس زمانے دل میں سوچ رہا تھا، ان کو پتہ تھا نا، کسی بزرگ کو خواب میں کہا جاؤ اس کو کہو رسول پاک تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تم سمجھو تم یہ مدد ہمارے اولاد کے ساتھ کر دی ہے۔ بزرگ گیا ملنے، آقا نے اس کو دکھایا، بتاؤ پتہ، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، یہ ایک نہیں سینکڑوں ہیں، کہتے پتہ نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ ہوا، امام بوصیری کیسے فارغ سے ہوا، اور بہت سینکڑوں ہیں۔ لیکن جب قسمت لوگوں کی خراب ہوتی شک کرتے ہیں، شک کی چیزیں بس فیض کی صورت سے کچھ دیکھا نہیں نا، انہوں نے پڑھنے وڑھنے میں سننے میں دیکھا، فیض سے کچھ دیکھا تو یہ یقین اتنا کمزور نہ ہوتا، حیرانی ہوتی کیسے ہوتا ہے، تمہارے جیسے ہوتا ہے ادھر تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اسی سے ہی، اور تو چھوڑو اسی سے سوچوں میں عالم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک عالم سے بات سنتے سوچ میں پڑتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، میں کیا پتہ نہیں ہوتا میں اس کو کیا بولوں۔ تو آقا جی اس خواب میں بولے جا اس کو کہتا ہوں، بزرگ گیا تو تعجب کیا کیوں آیا، اس سے ملے، بہرحال جب اس کو یہ بات بتائی وہ حیران ہو گیا کہ اس نے کسی کو بتائی نہیں تھی۔ آقا جی کہتے تم نے ہمارے اولاد کے ساتھ احسان کر دیا، قبول کیا ہم نے، پتہ تھا ہر بات میں شاید کرم تھا، ہر باتوں کو آقا نے جوڑنا تھا جی۔ یقین جب وہ بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں، سچوں کا، سب کا نہیں بناتے ہیں، پتہ ہوتا ہے نا یہ ہے لیکن یہ بگڑ جائے گا، یہ ہے یہ سنور جائے گا، تو وہ سنورنے والا تھا۔ اور مثلا نے واقعہ سنایا، کہا وہ تمہارا شیخ ادھر آئے گا، عصر کی نماز کا وقت ہے، وہ آگے نہیں ہوگا، تم کو آگے نہیں ہونا، اگر آگے کیا تو کہنا آقا جی نے منع کیا، پھر اس کو ہمت نہیں ہوگی۔ سبحان، جب ایسے واقعہ پہلے کہا جائے پھر ویسے ہی وہی وقت ہو، عصر کا ہو، ساری باتیں ہو، اس مرید کا یقین نہیں بنے گا، کی ہوئی چیز ہوئی اس کا تذکرہ کرنے کا یقین ہوتا ہے لیکن مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو کچھ نہ ہوا سارا کہہ دیا جائے پھر بعین ہی ایسے ہی ہو تمہارے ساتھ، تمہاری حیرانی کی حد ہو جائے، جیسے کہا تھا ویسے۔ اور ایسی بہت سی باتیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امان دیتا ہے تو وسیل بنا، اگر امان دیا تم کو ان سے جوڑ دیا، بس سمجھو تم کو دنیا آخرت میں امان ہے۔ تم خوف لاؤ نہ لاؤ، ان کی روحانیت سے خوف، محبت، کیفیات خود تمہارے اندر جاری رہیں گی، یہ تم خود نہیں پیدا کر سکتے۔ کبھی ناچو گے، کبھی گاؤ گے، کبھی رو گے، کبھی پریشان ہو گے، ایک تمہاری عجیب سما ہوگا، اس رونے میں بھی مزہ، اس پریشانی میں بھی مزہ، اس ہنسنے میں بھی مزہ، ہاں جی، اس شوخی میں بھی مزہ،
یہ سرپرستی میں لے لیا نا، اس فیض میں پھر ساری چیزیں چلتی ہیں دل میں. اب تم کو ایسا جہاں مل گیا جہاں تمہارے لیے ختم ہو گئے، تم دوسرے جہاں میں بسے ہو، لیکن جسم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ نہیں ہو. اور تمہاری جو روحانیت سے جڑتا ہے اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے. اگر وہ جڑ گیا تمہاری روحانیت جہاں ہے وہاں پہنچا دے گی. دیکھو ہم جہاں دیکھ لیا، اسے یقین بن جائے گا. ہاں یہ جڑنے میں بڑا رکھا بات ہے، جڑنے میں اس میں کیا کہتے ہیں انٹر منٹر، کیا بھول گیا، انٹر منٹر بولتے ہیں، وہ ادریسی کا بچہ ہو، کیا ہے انٹر منٹر اٹیچمنٹ، وہ بس وہی ہے، بس سمجھ لو بس. اگر ہمارا آپ کا خدا کی محبت میں ہو گیا پھر یقین والی باتیں تم کو خود نظر آئیں گی، یقین بنے گا کہ باتیں نہیں ہیں، کچھ پتہ چل رہا ہے، کچھ سجھائی دے رہا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہے. ہاں پھر خود ہی چپ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ادب اس کا پہلے والا نہیں ہوتا ہے، وہ ادب دوسرے رنگ میں بدل جاتا ہے کہ یہ نعمت میری نکل نہ جائے. ساری دنیا ایک طرف، وہ شیخ کے ساتھ ایک طرف، سننے کا نہیں. لیکن جب تک کچھ دکھنا وکھنا نہیں ہوگا تو اس کا بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہ خدا سے کی محبت میں سچے ہو جاتے ہیں، ساری غموں سے جان چھوڑ جائے. ہاں یہ جو ہم سوچیں پانی سوچوں سے ہوتا تو کچھ نہیں، پریشانی بڑھتی، لیکن ان کی سوچوں سے پریشانیاں جاتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں. ان سوچوں سے پریشانیاں بڑھتی ہیں، سوچیں چھوڑ جائے. اور پھر جتنا بھی سوچو تو کام تو نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا. بس تمہارے لیے کہ جیسے کہتے ہیں ڈرپشن پیدا ہوا یا ہائی تمہارا وہ رہے گا، کیا کہتے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں یار، بلڈ پریشر، یعنی کوئی نہ کوئی مصیبت تم پہ ہی رہنی ہے. یہی ہوگا تم، اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں کیونکہ وہ سب کچھ ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے جو کچھ ہوگا. اس میں اگر تبدیلی کرے وہ کر سکتا، اپنی رحمت کرے. اگر تم نے رحمت اس سے مانگی ہے، تم تو رحمت مانگتے نہیں، نماز بھی نہیں پڑھنی اچھی طرح، درود بھی نہیں پڑھنا، تو وہ ایسے ہوتے جو رحمت مانگتے ہیں، ایک بڑی چیز مانگنا، ایک بڑی تبدیلی چاہنا. ہاں تو پھر بڑی توجہ دیتے ہیں وہ اس طرف. ہاں سب چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. ہماری نماز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، دین کے مسئلے سمجھیں، لیکن دنیا کے مسئلے آگے پیچھے نہ ہو جائے. اور دین کا مسئلہ درم برم ہو جائے، اس کا کوئی نہیں، ایمان کا خطرے میں بھی چلا جائے کوئی بات نہیں ہے. ہاں کالج کا خطرہ نہ ٹل، بس ادھر پاس ہو جائے، پیپر مل گئے، تنخواہ لگے، 20 دن کی تنخواہ مل گئی. ان کو ادھر لگایا انہوں نے، اور آقا جی نے کہ ادھر نہ لگو، یہ سب کچھ ایسے ہی مل جائے، تم ادھر لگو. اسی جب مال تقسیم کے بعد جوانوں کو نہیں دیا کہ آئے بھی جائے نہیں دیکھنا، تم نے خدا رسول کو دیکھنا. یہ تم نے جب سے مجھ کو دیکھنا شروع کی، یہ چیزیں آئی ہیں نا. جب تم مجھے نہیں جانتے تھے، چیزیں تھیں، فقیر تھے، کھانا نہیں تھا، پینا نہیں تھا، سب کچھ تم کو مل رہا ہے. اس کو سمجھانا تھا. جب تک تم نے میری سوچ مجھے آ رہا، ابھی اور بھی آئے گا، سب کچھ ملے گا. تم ایسا مت کرو، ادھر مت سوچو. ہاں ملا نہ ملا، جب ہم تمہیں ملے ہوئے، تم ہمیں ملے ہوئے، کسی چیز کی نہیں سوچتی، سب کچھ ہے. اگر ادھر اب تمہیں امتحان آنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ آ رہے ہیں، یہ پہلا امتحان ہے. تم کمزور نظر آ رہے ہو کہ دیکھ رہے ہمیں نہیں ملا. تم کو ایسے ابو بکر نہیں کہا ہمیں نہیں ملا، کہا ہمیں تو ملا ہوا، ہمیں چاہیے نہیں کچھ، بس آپ ہیں تو آپ ہی ہیں. پھر دیکھا، اسی کا ساری امت کا ایمان ہے. تب اس سے بڑے مسائل نکلتے ہیں، ایک مسئلہ تو نہیں نکلتا. چلو دور نہ جاؤ، جو میرے ساتھ بیتتی ہے سب کچھ ملتا ہے. خدا کے بیٹھے بٹھائے کہتے چھت پھاڑ کے اللہ نہیں دیتا. میں کہ دیتا نہیں دیتا، میں تو کہتا ہوں دیتا ہے. میں تو کہتا ہوں دیتا ہے. چلو جی، تو یہ سوچیں ادھر کرنی، اسی عنایت خانی سنو، اپنے دلوں کو ادھر جمع. وقتی طور کی سوچ ہوئی، پھر سب وہ سوچیں ادھر ہی چلنی چاہیے. اسی بعد لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، بعض لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں، کمزور ان کی سوچیں ادھر، کب جاؤں، کب بیٹھیں آپس میں محبت میں آقا جی کی، پھر مضبوط ہو جاتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کب آئیں جائیں، پھر آئیں گے، ایسے وقت نکالیں گے، ہمارا اتنا وقت نہیں ہے. اس کی سوچیں ادھر ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو
آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔